له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور حضرات علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور پھر جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے کی یا جمعہ کی نماز کے پڑھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اسی کے فضل سے ہے، اسی کے بخشنے سے ہے، اسی کے کرم سے ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کا کرم نہ ہوتا، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم مسلمان نہ ہوتے، ہم ایمان والے نہ ہوتے، ہم جمعہ کی نماز میں شریک نہ ہوتے۔ کتنے دنیا کے اندر انسان ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق نہیں ہوئی، وہ کلمہ گو نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ کو جاننے اور پہچاننے والے نہیں ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور یہ ایمان جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بیش بہا نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر اتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ حالانکہ اللہ کی بے پناہ بے انتہا اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے اوپر۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تمہارے اوپر ہمارے اتنے احسانات ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہم نے اور آپ کو جو دی ہے وہ ایمان والی نعمت دی ہے۔ اس نعمت کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے، ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے حدیث بڑی چھوڑی سی کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کی تمام تر خواہشات میرے لائے ہوئے پیغام کے تابع نہ ہو جائیں، میرے لائے ہوئے پیغام کے مطابق نہ ہو جائیں۔ ہماری زندگی میں جو بھی مرحلے پیش آتے ہوں، ہماری زندگی میں جو بھی معاملہ ہمارے اور آپ کے سامنے پیش آئے، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، رکھ رکھاؤ کا معاملہ ہو، معاشرہ کا معاملہ ہو، کسی شخص سے کسی طرح کا کوئی معاملہ کرنا ہو، لین دین کا معاملہ کرنا ہو، رشتہ داری کا معاملہ کرنا ہو، یا اور بھی دیگر قسم کے معاملات ہوتے ہیں، ان سارے معاملات میں جب تک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور ان کے فرمان کے مطابق جب تک نہیں کرے گا، آدمی سچا پکا مسلمان نہیں ہوگا۔ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں جماعت سے، 1 مہینے کا روزہ رکھ لیں، اور اللہ نے اگر ہمارے پاس دولت دی ہے تو ہم زکوٰۃ ادا کر دیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ طاقت اللہ نے دولت دی ہے تو ہم حج بیت اللہ کر لیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پکے سچے کیا ہو گئے مسلمان۔ حالانکہ یہ بات، پکا سچا مسلمان آدمی کب ہوگا؟ جب آدمی کے اعمال، چاہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہوں، چاہے حقوق اللہ سے متعلق ہوں، جب تک کہ یہ سارے معاملات نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق نہ ہو جائیں، حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو جائیں، جب تک ہم اور آپ سچے اور پکے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔
ایمان کی دولت سے نعمت سے نوازا ہے، ہمیں اس ایمان کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم یوں ہی اپنی زندگی اواہی تواہی میں یا الٹے سیدھے معاملات میں ہم اپنی زندگی گزار دیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے حالات تو ہم سے زیادہ بدتر تھے۔ ایمان سے پہلے انتہائی درجے کے سخت کافر تھے، بہت زیادہ۔ ہم تو مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے۔ ہم نے جب آنکھ کھولا تو دیکھا ہمارے ماں باپ مسلمان، ہوش سنبھالا تو دیکھا پاس پڑوس بھی مسلمان، اور ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ ایسے اور اقربا بھی مسلمان۔ لیکن حضرات صحابہ ایمان لانے سے پہلے اتنے پختہ اور اتنے پکے کافر تھے، اتنے زبردست کافر تھے کہ ان کے لیے ان کو سنوارنا، ان کو سدھارنا اور ان کو ایمان کے راستے پر لانا انتہائی کٹھن کام تھا۔ یہ تو معجزہ تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ قربان جائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی محنتیں کی ہیں، اتنی محنت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لگن اور آپ کی محنت کے نتیجے میں اتنے سچے پکے کافر ایسے مسلمان ہو گئے کہ سچے پکے مسلمان ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کس انداز سے قرآن مقدس میں یاد کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں، قیامت تک ان صحابہ کرام کی یادگار قرآن کے اندر موجود، احادیث کے اندر موجود، ہمارے سینوں میں موجود، ہماری زبانوں پر موجود۔ یہی ایک واحد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے آنکھ سے دیکھنے والی جماعت، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ان سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا ہے، سنا ہے، قرآن مقدس میں، احادیث میں، علماء سے، بزرگوں سے پڑھا اور سنا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے، لیکن صحابہ کرام نے تو اپنے سر کی آنکھوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اور آپ کے شب و روز کے احوال کو، آپ کے اوپر طاری ہونے والے کیفیات کو اور آپ کے سارے معاملات کو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سوچئے آپ کہ ایک جوان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی پریشانی اٹھانی پڑی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ستایا لوگوں نے، کتنی تکلیفیں دی لوگوں نے، کہ مکہ مکرمہ جیسا شہر جو آپ کی جائے پیدائش، جہاں آپ پیدا ہوئے، پلے بڑے، جوان ہوئے، 40 سال کی عمر جہاں آپ کی گزری، اور جس 40 سال کی عمر میں لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے رسالت اور نبوت کی نعمت سے نوازا تو لوگوں نے آپ کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا، مکار کہنا شروع کر دیا اور جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ وہی لوگ جو 40 سال تک آپ کو ہی صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے علاوہ کوئی مکہ مکرمہ میں ان کافروں کی زبان پر بھی صادق و امین نہیں تھا، صرف اور صرف آپ کی ذات تھی جس کو صادق اور امین لوگ کہا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں 40 سال تک۔ لیکن جب 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی تو لوگوں نے آپ کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا، ساحر کہنا شروع کر دیا، مکار، جادوگر اور نہ معلوم کیا کیا لوگ کہنا شروع کر دیے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ برداشت کیا اور یہ کہا کہ بھائی یہ ابھی ہمیں پہچانتے نہیں ہیں، ابھی یہ لوگ ہمیں پہچانتے نہیں، اور آپ نے ان کے لیے محنت کی، کوشش کیا، اور ایسی محنت و کوشش آپ نے کی کہ وہی لوگ جو کل آپ کے مخالف تھے وہی سب آپ کے اوپر فریفتہ ہو گئے، آپ کے گرویدہ ہو گئے، اور آپ پر ایمان لانے والے اور آپ کو چاہنے والے ہو گئے اور آپ سے محبت کرنے والے ہو گئے، اور ایسا سچا پکا مسلمان ہوئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور فرمان کے مطابق عمل کرنے والے 1 انچ بھی سود کے برابر بھی آپ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والے وہ صحابہ نہیں تھے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام کو وہ مقام، وہ عظمت دیا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم صرف اور صرف یہ سمجھ بیٹھے ہیں
کہ دل سے ہم نے، ہمارے عقل نے، اقرا نے اس بات کا تصور کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، اور زبان سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا کہ ہم مسلمان ہیں، اعمال چاہے ہمارے کیسے بھی ہوں، ظاہری طور پر ہم چاہے کتنی بھی اسلام کی مخالفت کرتے رہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں، ٹھیک ہے ہم مسلمان کے خاندان میں پیدا ہوئے، مسلمانوں جیسا ہمارا نام ہے، مسلمانوں جیسا ہمارا لباس ہے، مسلمانوں جیسی ہماری رہن اور سہن ہے، مسلمانوں جیسا ہم کھا پی رہے ہیں، لیکن میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم یہ سمجھیں اگر کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، آپ کی بستی میں علماء ہیں، مفتی صاحب ہیں اور دیگر قسم کے علماء ہیں، ان سے آپ موقع بموقع وہ پوچھتے رہیں کہ ہمیں کس معاملے میں کیسے عمل کرنا ہے، ہمیں اس معاملے میں کیا عمل کرنا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان مولویوں کو صرف نکاح کے وقت میں یا نماز جنازہ کے لیے تو یاد کر لیتا ہے، اور موقعوں پر بالکل یاد نہیں کرتا، اور موقعوں پر ان سے نہیں پوچھتا۔ آپ کو شادی کرنی ہو تو ان سے پوچھئے کہ کیسے کرنا چاہیے، آپ کو کسی سے لین دین کرنا ہے تو آپ کو پوچھنا چاہیے کیسے لین دین کریں، وہ آپ کو شریعت کے مطابق بتائیں گے، اور جب آپ شریعت کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کو کبھی کسی حال میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو ہر حال میں انشاءاللہ العزیز فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ میرے عزیز، میں واقعی سفر میں آ رہا ہوں، مفتی صاحب کا حکم تھا، اس لیے میں آپ کے سامنے 10 منٹ کے لیے بیٹھ گیا، لیکن باقی سفر کا تکان، اور آپ کل پرسوں آیا اور کل شادی میں، اور آج یہاں حضرت مفتی صاحب کا حکم تھا، اس لیے میں حاضر ہو گیا، اور پھر مجھے آپ شام کو سفر بھی میں بھی جانا ہے، گورکھپور سے امروہہ جانا ہے۔ بہرحال جو کچھ میں نے آپ سے کہی، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا